فرمایا ذرا اپنے صاحبزادوں کو بلائیں. حضرت فضل بن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صاحبزادگان آ گئے. نبی علیہ السلام نے اپنی دستار کا جو کپڑا ہے اس کپڑے کے نیچے اپنے ان چچا زاد بھائیوں کو لیا اور اس کپڑے کے نیچے ڈھانپ کر دعا مانگی، الہی یہ میری اہل بیت ہے اور میں تیری بارگاہ کے اندر یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح آج میں نے اپنے کپڑے سے نے ڈھانپا ہے تو کل قیامت کے دن اپنی رحمت سے نے ڈھانپ لے اور انہیں جہنم سے محفوظ فرما. آپ کی دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی. امام سیوطی کے لفظ ہیں خصائص الکبریٰ کے اندر آپ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اس دعا کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے، گھر کی دیواریں، گھر کی کھڑکیاں، ان سے آمین آمین کی صدائیں خود صحابہ نے سنی. جب نبی علیہ السلام دعا فرماتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر آمین کہتا ہے. میں نے یہ موضوع اس لیے چنا کہ وہ کیا وجوہات تھی، کیا اسباب تھے، کیا کردار تھا جس پر نبی علیہ السلام دعاؤں سے نوازتے تھے. کیا آج وہ کردار ہماری ذات کے اندر موجود ہے؟ کیا وہ اسباب آج ہماری ذات کے اندر موجود ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر یہ تھا کہ جب صحابہ کو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، چھینک آ جاتی تو صحابہ فوراً بولتے الحمدللہ. اس پر نبی علیہ السلام ان کو دعا دیتے جو سنت طریقہ ہمیں بتایا گیا. فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. آپ جب یہ دعا نبی علیہ السلام دیتے تو یہود مدینہ کے بسنے والے یہودی، ان کا عقیدہ تھا کہ ہم ایمان تو نہیں لائے اس نبی پر، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جس کو یہ دعا دے دیں اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں. اس لیے یہودی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور لفظ جو روایت کے ہیں وہ یہ ہیں کہ تنکا لے کر ناک میں مار کے تکلف کے ساتھ چھینکیں مارتے کہ ہم چھینک ماریں گے، کہ یرحمک اللہ کہیں گے جس طرح اپنے غلاموں کو کہتے ہیں تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن وہ فرش پر بیٹھ کر عرض کی خبریں دینے والے، دلوں کا حال جاننے والے، جب یہ یہودی آ کر چھینکیں مارتے تو حضور یہ نہیں فرماتے تھے یرحمک اللہ. حضور جانتے تھے ان کی نیت کیا ہے، دلوں میں کیا ہے. فرمایا یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات کو درست کرے. اگر تم نے مجھ سے رحمت کی دعا لینی ہے تو پہلے محمدیت کا پٹا گلے میں ڈال کر آؤ، تب رحمت کی دعا سے. وہ تاثیر تھی آقا کریم کی دعاؤں کے اندر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو دعا سے نوازا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک وفد آیا یمن سے. یہ ہجرت کا 7واں یا 8واں سال ہے. وفد اس محبت اور عشق میں ڈوب کر آیا کہ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا ان کو تحائف دے کر رخصت کرو. اور ایسی مہمان نوازی سرکار نے فرمائی کہ کائنات میں ایسی مہمان نوازی کسی نے نہیں دیکھی. بڑے تحائف سے نوازا. جب وہ قافلہ جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ حالانکہ حضور جانتے ہیں. فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ عرض کے حضور ایک چھوٹا نوعمر لڑکا ہے جو سامان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ رہ گیا ہے. فرمایا اسے بلاؤ، وہ محروم نہ رہ جائے، اسے بھی کچھ عطا کر دوں. وہ نوعمر لڑکا حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مانگو تمہیں کیا دوں. یہ بات بڑی قابل توجہ. اس نے کہا سرکار مجھے اور کوئی درہم دینار نہیں چاہیے، آپ 3 دعائیں مجھے دے دیں. پہلی دعا یہ فرما دیں رب میری مغفرت فرما دے. دوسری دعا اللہ مجھ پر رحم فرمائے. اور تیسری دعا حضور آپ دعا فرمائیں میرا دل امیر ہو جائے. مجھے اللہ دل کا غنا عطا کر دے، دل امیر ہو جائے. جب دل امیر ہو جائے گا پھر مال نہ ہو، دولت نہ ہو، فقر ہو، فاقہ ہو، کوئی شکوہ میری زبان پہ نہیں آئے گا. میں تب بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا. آپ دعا مانگے میرا دل امیر ہو جائے. حضور نے فرمایا جا 3 دعائیں تیرے لیے میں نے کر دی. اس کے بعد نبی علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لائے، مینا کے میدان کے اندر یمن کے اسی وفد کے کچھ لوگوں کو دیکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ نوجوان کہاں ہے جو تمہارے ساتھ آیا تھا، جس کو میں نے 3 دعاؤں سے نوازا تھا؟ اور اس نے مجھ سے یہ کہا تھا
دل کے لیے دعا کریں کہ میرا دل امیر ہو جائے. بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہے؟ قافلے والوں نے کہا سرکار پورے یمن کے اندر اس سے بڑھ کر توکل کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا، اس سے بڑھ کر قناعت کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا. اللہ نے جو رزق اس کو دیا ہے اس پر شکر کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو میری طرف سے ایک اور خبر بھی دینا کہ تمہیں موت ایمان کی حالت میں آئی. اس پر لوگوں کو تعجب بڑا ہوا کہ یمن میں اور بھی تو مومن ہیں، لیکن اس کے لیے مجدہ فضا سنایا تمہیں موت آئے گی ایمان کی حالت میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب لوگوں نے تب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب یمن کے اندر لوگ مرتد ہو گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ نوجوان تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اس دعا کا اثر لوگوں نے اس وقت دیکھا جب یمن کے اندر اکثر لوگ مرتد ہو گئے. یہ کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کی غلامی کا اعلان کر کے دنیا سے گیا. خدا نے اس وقت جو موت عطا کی وہ ایمان کی حالت میں عطا کی، اور نبی علیہ السلام نے جن کو دعاؤں سے نوازا ان میں ایک وہ ہیں جو حبشہ سے آئے تھے. رنگ نہیں دیکھا، زبان نہیں دیکھی، نسل نہیں دیکھا، قبیلہ نہیں دیکھا، وطن نہیں دیکھا، حبشہ سے آئے تھے. ان کی ڈیوٹی سرکار نے لگائی، فرمایا آپ مسجد کی صفائی کیا کریں، مسجد کی خدمت کریں. رات کے وقت وصال ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کا جنازہ پڑھا، تدفین ہو گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن نہ دیکھا تو اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ حبشی غلام کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا. عرض کیا حضور ان کا تو وصال ہو گیا، جنازہ پڑھ دیا، تدفین ہو گئی. فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ حضور جانتے ہیں حکمت کیا تھی. فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کیا حضور رات کا وقت تھا، ہم نے تدفین کر دی، جنازہ پڑھ دیا. فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ. اس کی قبر کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی. اور دعا فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا یہ جو قبر ہے نا یہ تاریکی کا گھر ہے، جہاں وحشت ہے، تنہائی ہے، اجنبیت ہے. اور یہ قبر اس کی تاریکی کا گھر تھی. میری دعا سے اللہ نے اس کی قبر کو نور سے بھر دیا سبحان اللہ، اور اس کی قبر نورانیت کا مرکز بنی ہے، نور علی نور ہے. اور ایسے صحابہ ایک اور بات بتاؤں، عرض کے حضور فرمائے میں نے اس سے پوچھا ہے کہ جب قبر میں گیا تو کون سا عمل تھا جو رب کے زیادہ قریب کر گیا تجھے، جس نے تجھے اللہ کا زیادہ قرب دلایا، کون سا عمل تھا؟ تو اس نے مجھے کہا مسجد کی خدمت کرنے سے بڑھ کے اور کوئی عمل میں نے نہیں پایا. مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل میں نے نہیں پایا. اور پھر نبی علیہ السلام سے جنہوں نے دعا لی ان دعا لینے والوں میں ایک حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس کا لب لباب میں ضرور عرض کروں گا کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں اور اس موضوع کو کیوں چنا میں نے. حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا، ہم کچھ بچے کھیل رہے تھے، اسلام نہیں لائے، غزوہ حنین سے حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان دو. مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی. وہ بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارنی شروع کر دی. اچھوں کی نقل بھی اچھا بنا دیتی ہے، نقل اتارنی شروع کر دی. اذان ختم ہوئی، حضور نے فرمایا سارے بچوں کو بلا کر لاؤ. فرمایا یہ بتاؤ تم میں سے وہ بچہ کون ہے جس کی آواز سب سے بلند ہے اور جو سب سے اونچی آواز سے اذان کے کلمات ادا کر رہا تھا، وہ کون ہے؟ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے عرض کیا میں ہوں، میری آواز سب سے بلند ہے. فرماتے ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اسلام نہیں لایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا اذان کے کلمات دوبارہ دہراؤ، دوبارہ پڑھو. کہتے ہیں جب میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے لفظ کہے اس سے آگے میں خاموش ہو گیا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کیسے کہوں؟ میں مسلمان نہیں ہوں، اور اگر میں یہ لفظ کہہ دیتا ہوں تو یہ تو اعلان ہے اس بات کا کہ میں اس نبی کی غلامی میں آیا. جبکہ ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ یہ ہے
فرماتے ہیں قسم بخدا میرے نزدیک اسلام لانے سے پہلے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ناپسندیدہ نہیں تھا. اب اس کے بعد ان کا دوسرا جملہ سنیے. کہتے ہیں میں خاموش ہوا, میں نے وہ لفظ نہیں بولے. مجھ سے حضور نے فرمایا پڑھتے کیوں نہیں آگے؟ میں نے کہا مجھے جھجک ہے, میں مسلمان نہیں. اب ذرا آپ دیکھیے گا, وہ فرماتے سرکار نے میرے سر کے اگلے حصے پہ ہاتھ رکھا, پھر پیشانی پہ آیا, پھر چہرے پہ آیا, سینے پہ آیا, اور یہاں حضور بطن تک لائے اور دعا فرما کر فرمایا اب پڑھ. فرماتے اب میں نے ساری اذان پڑھ دی. اذان پڑھ کر میں نے ان سے کہا مجھے اپنی غلامی میں قبول کرے. میں بچہ تھا, اسلام لایا, مسلمان ہو گیا, ساری اذان سرکار کو سنائی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تو بتا کیا ڈیوٹی لگاؤں تیری؟ تو کہتے میں نے عرض کیا حضور آپ مجھے بیت اللہ کا مؤذن بنا دیں, مجھے مکہ المکرمہ بھیج دیں, میں بیت اللہ میں اذان دوں, بیت اللہ کا مؤذن بن جاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آج سے تو بیت اللہ کا مؤذن ہے, بیت اللہ میں اذان تو دے گا. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک میں اذان دیتا رہا, اتنا لمبا عرصہ. اور وہ جو اذان تھی حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ سرکار کی دعا ایسی تھی, ایسی تاثیر حضور کی دعا کے اندر کہ وہ جو اذان میں نے دینی شروع کی اور اتنا عرصہ میں دعا دیتا رہا, عرب کے اندر لوگ جب قسم اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے ابو معذورہ کی اذان کی قسم, ابو معذورہ کی اذان کی قسم. اتنی معروف ہو گئی وہ اذان. اور دوسری بات جو حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے سر کے اگلے حصے پہ ہاتھ رکھا تھا, تو وہ بال جن پر نبی علیہ السلام کا دست مبارک لگا پھر وہ میں نے کٹوائے نہیں. وہ تبرک تھا نبی علیہ السلام کا کہ اس پر آقا کریم کا دست کرم لگا ہے. یہ دعا تھی نبی علیہ السلام کی کہ اتنا عرصہ بیت اللہ کے اندر اذان کا اعزاز پایا. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا اس تمہید کے بعد وہ یہ ہے کہ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا حضور آج بھی غلاموں کے لیے دعا کرتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ, بے شک, آج بھی غلاموں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جو دلیل دی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا خود نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی, فرمایا حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم, میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر, میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دنیا میں رہنا بہتر, یہ بات تو ہم جانتے ہیں, آپ کا دنیا سے جانا یہ کس طرح بہتر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ موجود ہیں, ہم نماز پڑھتے ہوئے آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں, آپ کی زیارت کرتے ہیں, اور آپ کی مجلس واعظ میں حاضر ہوتے ہیں, آپ کی نصیحت سنتے ہیں, اور ہمارے ہاں استقامت میں اضافہ ہوتا ہے, صبر میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن آپ کا دنیا سے جانا یہ بات سمجھ نہیں آئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا, یہ لفظ سن رہے ہیں آپ, جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا روزانہ تمہارے اعمال قبر میں میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال کے اندر کوئی اچھی بات ہوئی تو میں قبر کے اندر اللہ کا شکر ادا کروں گا, اور اگر تمہارے اعمال کے اندر کوئی نقص کمی دیکھوں گا تو میں قبر میں بھی اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو کہا نبی علیہ السلام تو آج بھی امت کے لیے دعا کرتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں, اور جس کو وہ دعا دے دے. تو پھر محدثین کے لفظ سنیے, کہتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا لرجل فاصابته واصابت ولده وولد ولده, جس کو حضور دعا دے دیتے اس کو بھی پہنچتی, اس کی اولاد کو بھی پہنچتی, اولاد کی اولاد کو بھی اس کا اثر پہنچتا تھا. سبحان اللہ, نسلوں تک حضور کی دعا کا اثر محسوس کیا جاتا. تو اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا آج نبی علیہ السلام کسی کو دعا سے نوازتے قبر انور کے اندر اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے, لیکن اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی تمہیں بتا دے کہ فلان کی دعا مقبول ہے تو انسان اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے.
اور ان عادتوں کو اپناتا ہے جس سے وہ مستجاب الدعوات شخص خوش ہوتا ہے. تو فرمایا آج اگر نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے طالب ہو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا چاہتے ہو، تو پہلا کام جو نبی علیہ السلام نے خود حضرت صاحب سے فرمایا میں تو مستجاب الدعوات ہوں، اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے تو ایک کام لازم کر لے. عرض کے حضور کیا کروں؟ فرمایا حلال کا ایک ایک لقمہ تیرے پیٹ میں جانا چاہتا ہے. لقمہ جو تیرے پیٹ میں جائے وہ حلال ہو، حرام کے قریب نہ پھٹکنا. جب یہ لازم کر لو گے رب تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا کر دے گا. فرمایا آج اگر نبی علیہ السلام سے دعا لینی ہے تو اس دعا کے اصول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کام جن کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. کون ہے وہ؟ فرمایا وہ تمہارے والدین ہیں. تمہاری مرضی ہے تم ان کو جنت کا ذریعہ بناؤ، تمہاری مرضی ہے تم انہیں جہنم کا ذریعہ بناؤ. اور ان دونوں کا والدین کا ذکر کر کے پھر ماں کا ذکر ارادہ کیا. اور ماں کی محبت آقا کریم نے کس طرح سکھائی کہ مقام ابوا پر جب نبی علیہ السلام کی گود کے اندر حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سر مبارک تھا، آپ کا وصال ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور سید آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس وقت اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو ایک پیغام دیا تھا پوری امت کو. اور حضرت سید آمینہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا تھا میرے بیٹے نہ رو، تو رو نہ، میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن اس پیغام کے ساتھ جا رہی ہوں کہ ہر نئی چیز میں پرانا ہونا ہے، ہر جوان نے بوڑھا ہونا ہے، خدا کی ذات کے علاوہ بقا کسی کو نہیں ہے. اے میرے بیٹے، اب یہ لفظ سننے والے ہیں، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دنیا سے جا رہی ہوں اس اطمینان کے ساتھ کہ میں نے اتنا پاکیزہ طیب طاہر بیٹا زمانے کو دیا ہے، جب تک لوگ میرے اس بیٹے کا ذکر کریں گے اس کی ماں کی عظمتوں کا ذکر بھی ضرور کریں گے. وہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے فرمایا جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کو مرنے نہیں دیتی، وہ ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے. تو اگر آج ان کی دعائیں چاہیے تو ماں باپ کا اور میں معذرت سے عرض کروں گا آج باپ کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے اور باپ کا ایسا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اولاد کے لیے رحمت کا جذبہ اور شفقت کا جذبہ نہیں رکھتا. اور معاف کیجیے ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے جہاں جوان بیٹا باپ کا گریبان پکڑ رہا ہے، اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی سنیے، فرمایا باپ یہ جنت کا مرکزی دروازہ ہے. اگر باپ راضی نہیں ہے تو جنت میں جانے کا تصور نہ کرنا. باپ راضی ہے تو خدا راضی، باپ ناراض ہے تو خدا ناراض. اور ایک وہ دل دوز منظر میں اگر آپ کے سامنے بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ جس وقت ایک بیٹا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، امام سیوطی نے نقل کیا اور جوان بیٹا آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان مجھ سے مال مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، کاروبار میرا، کارخانہ میرا، فیکٹری میری، دکان میری، کما کر میں لاؤں تنخواہ میری، سیلری میری، باپ پیسہ مانگتا ہے. تو میں شکایت کرنے آیا ہوں کہ پیسہ میرا ہے، میرا باپ مجھ سے مانگتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا. فرمایا جاؤ نہ پہلے اپنے والد کو بھیجو. باپ آیا دل میں اس شعر سوچتا ہوا آیا. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ شعر جو دل میں سوچے تھے نا، حضور نے فرمایا تیری بات میں سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا جو دل میں سوچے ہیں. وہ اشعار کے سوچے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل میں یہ شعر سوچتا ہوا آیا، یہی بیٹا جو آج شکایت لے کر آیا ہے، کل جب یہ پیدا ہوا خوشی کی وجہ سے قدم زمین پر نہیں لگتے تھے، اور یہ بیمار ہوتا تو موت ہمیں نظر آتی اور ساری رات ہم اس کے سرانے کھڑے رہتے، اچھے سے اچھا طبیب تلاش کیا جاتا. ہم نے اپنے منہ کا نوالا بھی اسے دیا، پیٹ کاٹ کر اس کی پرورش کی ہے. اور اس کی ماں گیلے بستر پر سو کر سردیوں کی ٹھٹرتی رات اس کو اپنے سینے پر سلاتی کہ بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. لیکن آج جب یہ جوان ہوا اور ہم بوڑھے ہو گئے، بازوں میں طاقت نہ رہی، سکت نہ رہی،
تو آج یہ پوچھتا ہے کہ مال تو میرا ہے، میں تمہیں کیوں دوں؟ آخری جملہ جو اس باپ نے بولا جس پر نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اس نے کہا حضور میں اس سے کہتا ہوں کہ تو باپ سمجھ کر نہیں دیتا، ملازم سمجھ کر روٹی دے دیا کر۔ لوگ تو اپنے غلاموں کو بھی بھوکا نہیں رکھتے، خادموں کو بھوکا نہیں رکھتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس نوجوان کو بلاؤ۔ جب وہ نوجوان آیا تو اب نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا سن تو یہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا نا کہ مال تیرا ہے، باپ کو دوں یا نہ دوں، اور باپ کا حق ہے یا نہیں؟ فرمایا سن انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا۔ فرمایا سن تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جس طرح چاہے تیرے مال کے اندر تصرف کرے، جس طرح چاہے تیرے مال کو خرچ کرے۔ اگر کل یہ تجھے انگلی پکڑ کر چلنا نہ سکھاتا، اگر کل یہ اپنے منہ کا نوالا تجھے نہ کھلاتا، اگر یہ اپنا پیٹ کاٹ کے تیری پرورش نہ کرتا، تو آج تو اس مقام پہ نہ پہنچتا۔ آج جب تو اس مقام پہ پہنچا تو تو کہتا ہے میرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے۔ تو محدثین نے لکھا اگر آج نبی علیہ السلام کی دعا چاہیے تو نبی علیہ السلام کی ذات کی رغبت اور توجہ چاہیے، اور وہ کیسے ہوگی؟ جو طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے پر چلنا پڑے گا۔ ان دعاؤں کا اثر دیکھیے، آج بھی حضور دعا فرما دے۔ ایک حدیث ہے جس میں لفظ یہ ہے کہ مولا علی مرتضیٰ مسجد میں سو رہے تھے، نبی علیہ السلام مسجد میں آئے تو آپ نے قدم کی ٹھوکر سے مولا علی قدم کی ٹھوکر سے، اس کے نیچے محدثین نے یہ لفظ لکھے تشریح کے اندر، کہتے ہیں ایسی ایک ٹھوکر سرکار کی پوری امت کو لگ جائے تو ساری امت کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اگر ان کے قدموں کی ٹھوکر لگ جائے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ دعا بن کر امت کو مل جائیں تو پھر کیا حال؟ پھر بریلی کے تاجدار بولے، فرماتے یہ جو لفظ ہے نا حضور کی زبان اقدس سے نکلتے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اس کا سادہ سا مطلب عرض کر دیتا ہوں، اجابت قبولیت کو کہتے ہیں، اجابت کا صحرا۔ فرمایا وہ جو لفظ ہے نا وہ دعا کی صورت میں آقا کریم کی زبان اقدس سے نکلتے ہیں، ان کے سر پہ جو صحرا ہے وہ قبولیت کا ہے، اور جو جوڑا انہوں نے پہنا ہے وہ عنایت کا ہے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں چھپ کر گلے سے لگایا۔ جب آقا کریم کی زبان اقدس سے دعا نکلتی ہے تو قبولیت آگے بڑھ کر اس دعا کو گلے سے لگاتی ہے۔ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور پھر فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور اعلیٰ حضرت کے جو لفظ ہیں یہ حدیث کی شرح ہے کہ حضرت سید عائشہ پاک نبی علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ لفظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، قبولیت کا شرط پاتے ہیں۔ آقا ایسا کس طرح ہے؟ فرمایا سنو عائشہ، کلہم یطلبون رضائی، رب فرماتا ہے۔ کون؟ رب فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ فرمایا پیارے ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں، اس لیے جو لفظ میری زبان سے نکلتے ہیں وہ شرط قبولیت پا جاتے ہیں۔ اور یہ جو دعا حضور نے دی اس میں ایک دعا وہ ہے جو 4 یاروں کو حضور نے دی، سنیں گے آپ، اور یہی میں عقیدے کی بات بھی عرض کر دوں۔ لفظ کیا ہیں؟ میں نے مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پڑھی، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ 4 یار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ آگے 3 وجوہات سرکار نے بیان کی۔ پہلی فرمایا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیٹی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ دوسرا
فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے مجھے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک لے گئے، غار ثور تک لے گئے۔ تیسرا، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے اپنے مال سے بلال کو خرید کر آزاد کروایا۔ اور جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کروائے اور آ کر آقا کریم کو خبر دی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر مجھے بھی شریک کر لیتے، کچھ مال میں بھی شامل کرتا، مجھے بھی شریک کرتے۔ تو پتہ جواب کیا تھا یار غار کا؟ عرض کے حضور جو دے کر آیا ہوں کس کا تھا؟ وہ بھی تو آپ ہی کا تھا، اپنا تو نہیں دے کر آیا، آپ کا دے کر آیا۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب مکے میں یہ بات پھیل گئی بلال کو اپنی ذات کے لیے خریدا، اس سے کام لیں گے، اپنی ذات کے لیے خریدا تو قرآن نے کہا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر نے بلال کو اپنی ذات کے لیے نہیں خریدا، خدا کی رضا کے لیے خریدا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خریدا ہے۔ تو فرمائے کہ تین وجہ ہے اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ یہ دعا دی کس کو؟ سارے نہیں بولے آپ، اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، کس کو؟ دوسری دعا فرمائے اللہ عمر پر رحم فرمائے۔ آگے وجہ کیا بیان کی؟ فرمائے عمر ہمیشہ حق بات کرتے کڑوی کیوں نہ ہو، کڑوی کیوں نہ ہو۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا ایک اور جملہ فرمایا عمر چونکہ حق بات کرتے ہیں کسی کو کڑوی کیوں نہ لگے اس لیے عمر کے دوست بھی کم ہیں، عمر کے دوست بھی کم ہیں کیونکہ سچے آدمی کے دوست کم ہوتے ہیں۔ یہ جملہ نبی علیہ السلام کا۔ پھر فرمایا اللہ عثمان پر رحم فرمائے، فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ چوتھی بات فرمایا اللہ علی پر رحم فرمائے، حق جدھر ہوگا علی ادھر ہوں گے، علی جدھر ہوں گے حق ادھر ہوگا۔ یہ چار صحابہ کو حضور نے دعا دی، چاروں یار ہیں میرے نبی کے۔ ایک بات عرض کروں، یہ جو ترتیب میں نے عرض کی ہے میں نے نہیں بنائی، میں نے حدیث میں اسی طرح پڑھی ہے، اور حدیث میں جہاں بھی صحابہ کا ذکر آیا اگر نام لیا ہے نا کہیں سرکار نے صحابہ کا، پہلے ان چار یاروں کا نام لیا، اور چار یاروں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر۔ میں تو نہیں بتا رہا، یہ ترتیب نہ محدثین نے لکھی، یہ ترتیب اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو دعاؤں سے نوازا، اور اس دعا کی وجہ بھی آگے بیان کر دی کہ کس وجہ سے ان کو دعا دے رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور آخری جملہ فرمایا علی جدھر ہو حق قدر ہوتا ہے، اور علی کھڑے ہیں صدیق اکبر کے پیچھے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تو خود سرکار نے فرمایا جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا، حق جدھر ہوگا علی ادھر ہوں گے۔ چاروں کو دعاؤں سے نوازا، اور پھر نبی علیہ السلام نے جن کو دعاؤں سے نوازا ان میں ایک حضرت ثابت بن قیس ہے۔ ان کو کیوں دعا سے نوازا یہ بھی بڑا ضروری مسئلہ۔ وجہ کیا تھی؟ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، رونا شروع کر دیا، نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے، مسجد میں گھر میں پڑھتے تھے، دروازہ بند کر دیا۔ کیوں؟ کہنے لگے میری آواز فطرتاً اونچی ہے تو آیت اتری میرے بارے میں، میرے تو سارے اعمال گئے، کیونکہ قرآن نے کہا اگر آواز بلند ہوئی تو ساری زندگی کے اعمال گئے، اور یہی قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ۔ فرمایا کہ تسبیح عمل عبادت بعد میں، تعظیم رسول پہلے، اور اگر تعظیم نہ ہو ادب نہ ہو تو پھر عبادت نہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج قبول نہیں جب تک اس سے تعظیم رسول کی خوشبو نہ آتی ہو۔ تو گھر میں بند کر لیا۔ 2-3 دن گزرے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا پتہ کرو نا ثابت کدھر ہے، آپ پڑوسی ہیں ذرا پتہ کریں۔ کہا حضور بیمار تو نہیں ہے، بیمار ہوتے تو مجھے خبر ہوتی۔ پتہ کیا تو حضرت ثابت بن قیس نے کہا یہ وجہ ہے میں اس لیے نہیں آ رہا، آیت میرے لیے اتری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثابت کو بلاؤ، سنو گے سرکار کا پیار غلامہ نہ۔ حضرت ثابت بن قیس آئے، فرمایا تو رو نا،
تو کہتا ہے کہ تیرے اعمال ضائع ہو گئے، اور میں سن 3 خوشخبریاں تجھے دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ذات رسول کا ادب کیا، تعظیم کی ہے ذات رسول کی۔ پہلا انعام تیرے لیے یہ ہے، تو جنتی ہے۔ دوسرا انعام فرمایا جب تک تو زندہ رہے گا تو خوشحال رہے گا، مالدار رہے گا۔ تیسرا خدا تجھے شہادت کی موت عطا کرے گا۔ یہ مدینہ طیبہ کی جس گلی سے گزرتے لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے جنتی وہ جا رہا ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے نومینیٹ کر کے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ اور مالدار اتنے تھے، مالدار صحابہ کی فہرست میں نام شامل تھا۔ اور شہادت کی موت کیسے ملی اور کہاں ملی؟ تحریک تحفظ ختم نبوت کی پہلی جنگ جو لڑی گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جس طرح ہر معاملے میں کا پہلا نمبر ہے تو محافظ ختم نبوت پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو جنگ لڑی گئی جنگ یمامہ، اس میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب شہادت ہو گئی تو کسی کے خواب میں آ کر کہنے لگے حضرت خالد بن ولید سے کہو میرے جسم پر قیمتی ذرہ تھی کسی نے اتار لی ہے، اور وہ اگر پوچھیں کہ کہاں ہے ان کو بتاؤ، میں پتہ بتاتا ہوں۔ کہاں سے بتا رہے؟ قبر سے۔ کہا میں بتاتا ہوں وہ کہاں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو یمامہ کے لیے جو مسلمانوں کا لشکر آیا ہے اس کے آخری سرے کے اندر ایک بڑا گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس کے قریب ایک پتھر کی ہنڈیا ہے، اس پر زین ہے، اس ہنڈیا کے نیچے میری ذرہ ہے، وہ نکال کر میرے مرسا کو دے دے۔ کہاں سے خبر دی؟ قبر سے۔ کہاں سے؟ قبر سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا غلامان رسول زمین کے اندر ہو تو زمین کے باہر کا حال جانتے ہیں۔ اگر یہ شان خدمت کاروں کی سردار کا علم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور دوسری بات انہوں نے قبر سے یہ کی، جس کے خواب میں اس کو کہا تم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، ان سے کہنا میرے کچھ غلام ہیں وہ آزاد کر دے، اور جو رقم ملے میں نے کسی کا قرض دینا تھا وہ ادا کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پوری جماعت صحابہ میں حضرت ثابت بن قیس واحد صحابی ہیں، ادب و تعظیم رسول کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے وصیت کرے وصیت نافذ، فرمایا لیکن انہوں نے تعظیم حضور کی ایسی کی ہے ان کی وصیت نافذ ہوتی جب کہ قبر میں جا چکے۔ اور آخری بات جن کو سرکار نے دعاؤں سے نوازا، کیا کردار تھا ان کی، کیا وجہ تھی؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، بارگاہ رسول میں جنہوں نے نعت کا نذرانہ پیش کیا، بڑی طویل فہرست ہے ان کی۔ آپ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کر لیں، حضرت قاب بن زہیر ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑی طویل فہرست ہے۔ ان میں ایک نعتخوان ہے حضور کے جن کا نام ہے حضرت نابغہ جاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں، کلام لکھا ہے سنانا چاہتا ہوں۔ آپ تصور کریں نا وہ بھی کیا نعتخوان ہوگا، جس کی نعت لکھی ہے اس کی زیارت بھی کر رہا ہے صاحب، اور جن کی نعت لکھی ہے ان کے چہرے پہ نظر رکھ کے نعت لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا سناؤ۔ نعت پڑھتے پڑھتے ایک شعر آیا جس کا مفہوم یہ تھا، حضور آپ کے دانت نور، آپ کے رخسار نور، آپ کی آنکھیں نور، آپ کی پیشانی نور، آپ کا سینہ نور، آپ کا پورا وجود نور، آپ کی اولاد نور، آپ کا خاندان نور۔ حضور اتنے خوش ہوئے فرمایا نابغہ جس زبان سے نام پڑھ رہے نا، جس منہ سے تو نام پڑھ رہے، خدا کرے قیامت تک تیرے منہ کی رونق یوں ہی سلامت رہے، تیرے منہ کی رونق قائم رہے، خوبصورتی قائم رہے۔ اب وہ کیسے قائم رہی؟ 120 سال عمر ہوئی حضرت نابغہ جاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے کوئی دانت غیر موجود نہیں تھا، سارے دانت موجود تھے منہ میں۔ 120 سال کی عمر میں سارے دانت سلامت، اور اگر کوئی دانت اس بڑھاپے میں گرتا تو فوراً دوسرا دانت اٹھتا تھا، فوراً دوسرا دانت اٹھتا۔ آخری جملہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دن کسی نے پوچھا کون سی دوا استعمال کرتے ہو؟ دانت سارے سلامت ہیں،
اور دانت گر بھی جائے تو دوسرا فوراً اگاتا ہے۔ حضرت نابغہ جادی نے فرمایا تو کہتا ہے کون سی دوا استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا یہ دوا کا کمال نہیں، یہ رسول اللہ کی دعا کا کمال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سے نوازا تھا کیونکہ میں حضور کی نعت پڑھتا تھا، تاریخ و توصیف کرتا تھا، ثنا کرتا تھا، تو مجھے دعا سے نوازا کہ تیرے منہ کی رونق قیامت تک سلامت رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا، تو آج بھی حضور اپنے غلاموں کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ آج بھی قبر انور میں جلوہ گر ہیں، آج بھی غلاموں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ دعائیں حاصل کرنی ہیں تو پھر اس طریقے پر چلنا پڑے گا جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ کی ادائیں ہیں، آپ کی عادات ہیں، ان کو اپنائیں گے، ایک دعا حضور کی مل گئی تو بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وما علینا الا آمین۔ آمین۔ تمام امتی روان پیش کریں آمین۔ اللہ العالمین اس امت جتنے بھی دوست ہیں، ماں باپ بہن بھرا اس دنیا تو چلے گئے، سب دے رواح پاک پیش کریں۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا و مولانا محمد۔